بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ واقعی موقع ہم لوگوں کو دیا گیا ہے اس سال بھی، یعنی اگر یہ سوچ کے ہم لوگ ان شبوں میں عبادت کریں کہ شاید ابھی یہ موقع ہمیں ہاتھ نہیں لگنا ہے، تو ہم لوگ پورے خلوص کے ساتھ، پورے اپنے ایمان کے ساتھ، اور جو کچھ حقیقی معنوں میں جو ایک بہت سارے واقعات اس سلسلے میں ملتے ہیں اس طرح سے ہم عبادت کریں گے انشاءاللہ۔ اس حوالے سے مزید روشنی ڈالیں گے ڈاکٹر قیصر عباس جو ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت خوش آمدید، اور بہرحال بہت ہی عزیز ایام گزر رہے ہیں، کس طرح سے استفادہ کریں اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ میں آپ کی خدمت میں اپنے سارے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں ماہ رمضان کے حوالے سے اور لیلۃ القدر کے حوالے سے، اور تسلیت عرض کرتا ہوں شب ضربت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو حسن بھائی، اس رات کی اہمیت کے بارے میں ہم کیا بات کریں جب خود خدا نے بات کر دی ہے؟ جیسا کہ آپ نے سورہ قدر کی پہلی آیتوں کی تلاوت فرمائی، اور میں بھی ثواب کی نیت سے جو ہے تلاوت کیے دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات کی شان میں میرے خیال سے اس سے اچھی صورت اور قرآن مجید میں کوئی نہیں ہے، اس سے اچھا اشارہ اور کوئی نہیں۔ اشارے اور بھی ہیں لیکن یہ بہترین اشارہ ہے کہ جو اس کی اہمیت پہ اور اس کی افادیت پہ جو ہے وہ تاکید فرماتا ہے۔ مثلا اس رات میں قرآن مجید میں جو آیا اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن آئین زندگی ہے، قرآن وہ معلم اور وہ پیشوا ہے کہ جس نے اس زمانے میں بھی انسانیت اور بشریت کی ہدایت کی جب ہادی موجود نہیں تھا، یہ ہادی پردہ غیبت میں چلا گیا۔ لہٰذا قرآن کی برکت کے بارے میں جو ہے وہ عموماً مسلمان اور تمام اہل علم و دانش جانتے ہیں۔ دوسری اس کی فضیلت اور برکت یہ کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 83 سال اور 33 دن اگر کوئی شخص مسلسل عبادت کرے اور فقط اس ایک رات میں عبادت کر لے تو یہ پھر بھی افضل، قرآن نے کہا خیر من الف شہر، یہ اس ساری مدت سے افضل ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اور وہ تقدیر لکھتے ہیں انسان کی۔ ملائکہ کا نازل ہونا اور روح کا نازل ہونا، بعض روایات میں مثلا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح کہہ دیا جاتا ہے، جبکہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ یہ فرمائیں کہ کیا یہ روح حضرت جبرائیل ہیں؟ مولا نے فرمایا مگر تم نے دیکھا نہیں کہ جبرائیل ملائکہ سے ہیں، اور اللہ نے لفظ ملائکہ کو روح سے جدا استعمال کیا ہے، بس روح افضل ہے ملائکہ سے بھی، لہٰذا اس میں ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں اور روح بھی نازل ہوتے ہیں۔ اور یہ رات سلامتی ہے، طلوع فجر تک سلامتی ہے، اور اس رات میں جو سلامتی کا معجزہ دیا گیا ہے اس سلامتی کے معجزے سے حسن بھائی میں ایک اشارہ کروں گا، اور وہ یہ کہ ملائکہ سلام کرتے ہیں اس رات میں مومنین پر، اور ملائکہ کے سلام کی لذت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ملائکہ نے سلام کیا، اس سلام کی جو لذت تھی وہ پوری دنیا کی لذتیں ایک طرف، اور اس سلام کی لذت پوری دنیا میں پھر دوبارہ کہیں میسر نہیں ہوئی۔ یا پھر اس کو اور واضح کرتا چلا جاؤں کہ جب ملائکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جس وقت سلام کیا وہ وقت وہ تھا کہ جب نمرود حضرت ابراہیم کو آتش میں پھینک رہا تھا، حضرت ابراہیم کو اس نے یعنی آتش کی طرف پھینک دیا، تو ایسے میں ملائکہ نے حضرت ابراہیم پر سلام کیا۔ اس سلام کی برکت سے، یہ برکت تھی فقط اس سلام کی، جو یہ میں علامہ طباطبائی کی تفسیر سے یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں، آغا فرماتے ہیں کہ یہ سلام کی برکت تھی کہ آتش گلزار ہو گئی، سبحان اللہ، آگ جو تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ جب آتش نمرود ملائکہ کے سلام سے ٹھنڈی ہو سکتی ہے تو کیا آج کی رات جہنم کی آتش مومنین پہ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی؟ بے شک۔ پھر اسی رات کی شان میں علامہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہاں پہ سلام ملائکہ نے کیا خلیل خدا پر،
ابراہیم خلیل اللہ ہیں، خلیل اللہ پہ سلام کیا، بالکل. تو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ اس رات ملائکہ مومنین پر سلام کرتے ہیں. حسن بھائی، اس رات کے بارے میں ہے کہ اس رات میں انسان کی تقدیر، مقدر اور قسمت لکھی جاتی ہے، اور اس کا اشارہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے. لہٰذا مومنین کو چاہیے ہے کہ اس رات میں وہ کریں کہ جو خدا کو پسند ہو. جہاں تک 1000 سال کی عبادت کا تعلق ہے، اس کے بارے میں اس کے ضمن میں جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول گرامی اسلام نے اپنے صحابہ کو ایک واقعہ سنایا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا جوان تھا جس نے 1000 سال جنگی لباس اپنے تن کے اوپر پہن کر رکھا، اور ہر لمحے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تیار رہا. ایک مرتبہ وہ لباس نہیں اتارا، 1000 سال اس کو زیب تن رکھا، اور ہر وقت وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار رہا. تو صحابہ نے دیکھا اور عرض کی، یا رسول اللہ، وہ شخص کتنا خوش قسمت اور کتنا عابد اور کتنا زاہد، اس کا خدا کے نزدیک کتنا مقام ہوگا. اے کاش ہمیں بھی کچھ ایسا میسر ہوتا، ہمیں بھی کچھ ایسا نصیب ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیغمبر اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. پس آپ آج کی ایک رات اللہ کی عبادت کر لیں، یا اپنے تن پہ وہ لباس پہن لیں کہ جس لباس کو پہننے کے بعد آپ کی نیت یہ ہو کہ میں خدا کی راہ میں جہاد کر رہا ہوں. جہاد فقط یہ نہیں کہ میدان کارزار میں چلا جائے اور شمشیر پکڑ کر مقابلے میں کافر، اپنے نفس سے جہاد سب سے بڑا جہاد ہے. رسول خدا ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، جنگ سے واپس آئے تو اپنے صحابہ سے فرمایا، صحابہ، جو جہاد اصغر تھا وہ تمام ہو گیا، اب جہاد اکبر کرنا ہے ہم کو. تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اتنی گھمبیر جنگ تھی، سر کٹ کٹ کے گر رہے تھے اور شدید قسم کی جنگ ہوئی، وہ اگر جہاد اصغر ہے تو جہاد اکبر کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، جہاد اکبر اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے. اور اگر آج کی رات کو کوئی اس بنی اسرائیل کے جوان کا جس نے 1000 مہینہ اپنے جسم پہ وہ لباس پہن کر رکھا اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے آمادہ رہا اور تیار رہا، اس کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں آج کی رات آپ اپنے آپ سے، اپنے نفس سے، حد عقل آپ کے سامنے کوئی میدان جنگ نہیں ہو، کچھ بھی نہیں، اپنے نفس سے جہاد کے ساتھ تیار رہو اور آج کی رات عبادت کرو، آپ کو 1000 مہینے کی عبادت. دوسری روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 4 مومن تھے، 4 جوان تھے، مومن تھے، پرہیزگار، متقی. انہوں نے 1000 مہینہ اللہ کی عبادت اس حالت میں کی کہ ان سے کوئی ایک معصیت سرزد نہ ہوئی. یعنی پورے 1000 مہینے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور 1000 مہینوں میں ایک مرتبہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا. تو صحابہ کے دل میں پھر یہ بات آئی، سبحان اللہ، کیا مقام ہوگا ان کا جنہوں نے 1000 مہینہ اللہ کی عبادت اللہ کو اللہ سمجھ کے اور اس کی خوشنودی کے لیے کی، اور ایک گناہ بھی نہ ان سے مثلا سرزد ہوا. پیغمبر گرامی اسلام نے جب اپنے صحابہ کی یہ بات اور ان کے دل کی تختی کا مطالعہ فرمایا تو پروردگار عالم نے پھر فرمایا کہ پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اگر آپ ان بنی اسرائیل کے 4 مومنین کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی رات تنزل لیلۃ القدر کی رات کو آپ جو ہے احیا کریں، جاگتے رہیں، اللہ کی عبادت کریں تو آپ کو ان کا ثواب مل جائے گا. یہاں پہ ایک نقطہ ہے حسن بھائی، اور وہ یہ ہے کہ آیا لیلۃ القدر ماہ رمضان میں ہے اور یا کسی اور سال کے کسی اور دن میں ہے؟ تو اس کا اشارہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب یہاں پہ انا انزلناہ قرآن کا نام نہیں لیا گیا بلکہ ضمیر استفادہ کی گئی ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. معلوم نہیں کس کو نازل کیا. اس کی وضاحت سورہ بقرہ میں ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن کو ماہ رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن کو ماہ رمضان میں نازل کیا. معلوم ہوا کہ وہ لیلۃ القدر ماہ رمضان ہی میں ہے. اب آیا یہ لیلۃ القدر جو تھی یہ فقط پیغمبر کے زمانے کے لوگوں کے لیے تھی یا اس کے بعد بھی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ
اس میں جو کلمہ استفادہ ہوا ہے انا انزلناہ، اس میں انزلناہ میں بھی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ قرآن مثلا تدریجی نازل ہوا ہے، 23 سالوں میں نازل ہوا ہے، اور اس رات پہلی آیت نازل ہوئی ہے. جبکہ دوسری جو اس کے بارے میں مفسرین نے بات کی ہے وہ بات یہ ہے کہ نہیں، اس رات میں پورے کا پورا قرآن، کیونکہ انزلنا کا مطلب ہوتا ہے ایک مرتبہ نازل ہونا، اور نزلنا کا مطلب ہوتا ہے تدریجن، وہ تنزیل سے ہے، تنزیل یعنی آہستہ آہستہ، وہی 23 سال. یہاں پہ اللہ نے جو کلمہ استفادہ کیا وہ انزلنا کا ہے، لہٰذا یعنی ایک ہی رات میں نازل ہوا ہے اور لیلۃ القدر ہی میں نازل ہوا ہے. تو بات ہم کر رہے تھے اس رات کی عظمت اور اس رات کی برکت کی، کہ یہ رات کس قدر عظیم اور کس قدر باعث سے برکت اور کس قدر اس میں جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں ہیں. تو اس رات میں مقدر لکھا جاتا ہے، قسمت لکھی جاتی ہے بشریت کی 1 سال کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب مقدر تو وہی ہے جو اس رات لکھ دیا جاتا ہے، اب کیا ضرورت ہے، بس اللہ نے ایک مرتبہ لکھ دیا ہے اور ہم مجبور ہیں، جو لکھ دیا ہے اس سے ادھر ادھر ہو نہیں سکتے ہیں. بس مثلا اگر ہم گناہ کریں گے تو گناہ ہمارے حصے میں پہلے ہی اللہ نے لکھ دیا ہے، اگر ہم نے نیکی کرنی ہے تو نیکی پہلے ہی لکھ دی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ عدل الہی کے مطابق ہے. عدل خدا اس طرح نہیں ہے. اللہ انسان کی لیاقت کو دیکھ لیتا ہے. آج کی رات کو پروردگار عالم انسان کی بصیرت، اس کا علم، اس کی لیاقت، اس کی شرافت، اس کی دیانت، اس کا تقوی، اس تقوی، شرافت، دیانت اور جو کچھ وہ ہوتا ہے اس کے پیش نظر اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے. لہٰذا بزرگان جو مثلا مومنین میں سے بہت سمجھدار مومن ہوتے ہیں وہ آج کی رات، کیونکہ آج کی رات حسن بھائی ہر شے 1000 برابر ہے. بالکل آیت اللہ کراتی کے قول کے مطابق آج کی رات ہر شے، وہ صدقہ دیتے ہیں تو آج کی رات دیتے ہیں، وہ افطاری کرواتے ہیں میکسیمم مومن تو آج کی رات کا انتظار رکھتے ہیں، وہ مثلا زکوٰۃ انہوں نے دینی ہوتی ہے، خیرات کرنی ہوتی ہے، کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ لیلۃ القدر کی رات کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ اس رات میں جو کچھ بھی وہ کریں گے وہ 1000 برابر شمار ہوگا. وہ اس قدر پروردگار عالم کے کیونکہ سارے دن اللہ نے بنائے ہیں، اور بعض دنوں کو اللہ نے بعض دوسرے دنوں پہ فوقیت اور افضلیت، بعض نبیوں کو دوسرے نبیوں پر افضلیت، اور بعض انسانوں کو دوسرے انسانوں پر افضلیت اور فوقیت عطا فرمائی. انسان کے جسم کے اندر جو اعضاء ہیں، بعض اعضاء کو دوسرے اعضاء پر افضلیت اور فوقیت. لہٰذا اس رات کی شان میں یہی کہنا کافی ہے کہ اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، مومنین پر سلام کرتے ہیں، روح نازل ہوتے ہیں، انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے. یہ رات سلامتی ہے طلوع فجر تک، اور اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا. اور قرآن مجید کے بارے میں بھی مثلا جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پورے کا پورا قرآن نازل ہوا، ایسا نہیں کہ مثلا تدریجی نازل ہوا یا پہلی مرتبہ پہلی آیت نازل ہوا، نہ، پورے کا پورا قرآن اس رات میں نازل ہوا. اور قرآن جو ہے وہ خود رحمت ہے، قرآن خود برکت ہے کہ جس کی برکت سے آج تک انسانیت مستفید ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک قرآن کی آیت ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، اور ایسی برکت اس میں خدا نے مقرر کی کہ ارشاد ہے رب الکریم کا کہ ہم نے اس شب کو عظیم ترین شبوں میں تبدیل کر دیا. تو یہ اس سے ہم لوگ استفادہ کیسے کر سکتے ہیں؟ حسن بھائی، اس کا استفادہ تو وہی ہے جیسے بزرگ علماء نے بھی فرمایا، قرآن مجید میں بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، قرین قیاس بھی ہے، عقل کے نزدیک بھی ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں ان کے اوپر چلا جائے، ان کے اوپر عمل کیا جائے. قرآن کو آپ الماری کی زینت نہیں بنائیں، غلاف کے اندر لپیٹ کے اونچی جگہ پہ رکھ کے صرف اس کو دور سے سلام نہیں کرتے رہیں، بلکہ قرآن کو پڑھیں اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں، نافذ کریں. قرآن میرے جسم کا حاکم ہو، قرآن میرے گھر کا حاکم ہو، قرآن میرے معاشرے کا حاکم ہو، اور قرآن ہمارے ملک کے اوپر حکومت کرے. پھر اس کا صحیح فائدہ ہے. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ مردوں کے اوپر پڑھا جائے، قبروں پہ جا کر پڑھا جائے یا ثواب کی خاطر پڑھا جائے. قرآن آیا ہے ہماری اس زندگی کو سنوارنے کے لیے، اس زندگی کو مثلا کمال تک پہنچانے کے لیے. اگر ہم اپنی زندگی کو قرآنی بنا لیں، اگر ہم اپنی زندگی کو الہی اور آسمانی اور جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم سے چاہا ہے ویسے بنا لیں، تو آج ہم اس پستی، زبوں حالی اور اس
ज़िंदगी से जो है हमको निजात मिल जाएगी। लेकिन अफसोस ये है कि ख़ुद वो जो दाइयान कुरान हैं, जो कुरान की दावत देते हैं, बाज़ मकामात पर ख़ुद भी वो पीछे रह जाते हैं कुरानी तालीमात पर अमल करने में। तो फिर जब एक मसलन उसके मुताबिक जब उलमा मसलन मुस्तहब्बात छोड़ देते हैं तो अवाम वाजिबात छोड़ देते हैं, और जब उलमा वाजिबात छोड़ देते हैं तो अवाम जो हैं वो हराम में मुब्तला हो जाते हैं। तो यही सूरत हाल है कि जब उलमा की ज़िंदगी में कुरान जो है वो, कुरान ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि मसलन सभी मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरक़ों में ना पड़ो। आज आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इख्तलाफ, मैं बाहर की बात नहीं करता हूँ, ख़ुद मुसलमानों के माबैन और मुसलमानों से फिर जो है उलमा के माबैन। हम आवाम किसी से कोई बात करें तो वो कहेंगे पहले आप उलमा को तो समझाओ, उन्होंने पहले हमसे ये आयत पढ़ी भी है, इसको समझा भी है, वो क्यों नहीं एक दूसरे इकट्ठे मिलकर अल्लाह की रस्सी को पकड़ते हैं। तो खैर ये चीज़ें हैं, बहुत लंबी बहस है, एक दर्द दिल है कि अल्लाह ताला किसी ज़माने भी इस उम्मत को इस कुरान पर उसी तरह अमल करने की तौफीक दे जिस तरह कुरान ने हमसे और अल्लाह ताला ने हमसे चाहा है। हसन भाई, बात ये थी कि बस लैलतुल क़द्र कौन सी रात है, यानी बस ठीक है, ये तो तय हो गया कि कुरान माह रमज़ान में नाजिल हुआ और लैलतुल क़द्र भी माह रमज़ान में है, तो माह रमज़ान की आखिर किस रात में है? तो इसके बारे में मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। एक रिवायत ये है कि वो माह रमज़ान की पहली रात है, दूसरी है वो 17वीं रात है, तीसरी है वो 19वीं रात है, 21वीं रात है, 23वीं रात है। जिस रात पे ज़्यादा हमारे अहले सुन्नत वल जमात बरादरान का जो है वो है ताकीद है उनकी, वो माह रमज़ान की 27वीं रात है या फिर 29वीं रात है, 20 तो 9। ये रातें जो हैं लैलतुल क़द्र की रिवायात में और तफासिर में बताई गई हैं। अब शिया हज़रात जो हैं वो ये कहते हैं कि माह रमज़ान की जो लैलतुल क़द्र है उसको आप 3 रातों में से एक रात करार दे सकते हैं, 19, 21 और 23। क्योंकि एक शख्स ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से आके अर्ज़ की कि मौला मुझे आप ये बताएंगे कि लैलतुल क़द्र कौन सी रात है? तो इमाम ने फरमाया कि, उसने कहा कि आया 21 है या 23 है? मौला ने फरमाया कितना आसान है इन 2 रातों में जागना और अल्लाह की इबादत करना और लैलतुल क़द्र की बरकतें हासिल करना। मालूम हुआ कि इन 2 रातों के अंदर ही कोई रात है। इंशाल्लाह बाकी बात आपने कहा कि कुछ शबें हैं उनको दरअसल औलवियत दी गई है, वलीयत उनको दी गई है। इसमें यही है कि हसन भाई कि मसलन इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर उसने इसरार किया, उसने कहा मौला आखिर इन 2 रातों में कौन सी रात, मसलन 21 की रात या 23 की रात? तो मौला ने फरमाया कि इन 2 रातों में अहया करना कितना मसलन पसंदीदा है और कितना अच्छा। यहाँ पे एक और नुक्ता है हसन भाई, वो ये है कि मैं इंशाल्लाह इस बात को आगे बढ़ाऊँगा कि लैलतुल क़द्र मासूमीन के फ़रामीन के मुताबिक जो है किस तरफ ज़्यादा इशारा किया गया है। मैं ये नुक्ता यहाँ पे अर्ज़ करता चलूँ कि आखिर लैलतुल क़द्र को क्यों बयान नहीं कर दिया गया एक ही रात में? मसलन कह देते कि मसलन 21 की रात है, मसलन 23 की रात है या 27 की रात है या 29 की रात है, इसको क्यों नहीं एक रात में बयान किया गया और क्यों पिनहान रखा गया है? तो जो है उलमा और मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं, वो कहते हैं कि इसलिए कि इंसान माह रमज़ान की जो बरकतें और रहमतें हैं लैलतुल क़द्र की तलाश में उनसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सके। मसलन अल्लाह ताला ने अपनी रज़ा को बाज़ दुआओं के अंदर रखा है, लिहाजा कहा गया है कि तुम सारी दुआएं पढ़ो, उनमें से बाज़ दुआएं ऐसी हैं जिनमें परवरदिगार की मर्ज़ी आपको मिल जाएगी। या मौत को वाज़े नहीं किया, कहा कि हर वक्त मौत के लिए तैयार रहो, लेकिन मौत का एक ही वक्त है और उस वक्त में तुमको मौत। या अल्लाह ताला का गज़ब है, बाज़ गुनाहों में खुदावंद मुताल नाराज़ हो जाते हैं। ये नहीं कहा गया कि मसलन सिर्फ इसी एक गुनाह में गज़ब है, इसी एक बात में गज़ब, यानी मुख्तलिफ़ गुनाहों में मुख्तलिफ़ मासियतों में गज़ब इलाही पिनहान है। इसी तरह से शब माह रमज़ान और लैलतुल क़द्र को पाने और माह रमज़ान की जो वो मानवियत और वो जो रूहानियत है उसको हासिल करने के लिए भी इस रात को पिनहान रखा गया कि इसको दर्क करने के लिए आदमी मुसलसल कोशिश करे, मुसलसल जागता रहे, मुसलसल मसलन इबादत इलाही अंजाम दे, तो ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब चलते हैं कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, उसने कहा मौला आपको पता है कि लैलतुल क़द्र कौन सी रात है? इमाम ने फरमाया मुझे कैसे पता ना हो कि जब मलाइका मेरी बारगाह में मेरे पास आते हैं, हाज़िर होते हैं और मेरे ऊपर सलाम करते हैं लैलतुल क़द्र की रात।
کہ مجھے کیسے پتہ نہ ہو، مجھے پتہ ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ مولا پھر آپ ہم کو بھی بتا دیجئے۔ تو مولا نے فرمایا کہ مثلاً جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے بات، یا اگر کوئی مفہوم جو ہے وہ یہی ہے کہ ان 3 راتوں میں 19، 21 اور 23، بعض مرتبہ لکھا گیا ہے 19 میں مقدر لکھا جاتا ہے، 21 میں خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور 23 کی رات کو اس کے اوپر جیسے سائن ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی بات ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت جو ہمارے برادران ہیں وہ 27 کے اوپر تاکید کرتے ہیں، اور 29 کی رات میں بھی ہے۔ لیکن پیغمبر گرامی اسلام کا جو شیوہ تھا وہ یہ تھا کہ جو تیسرا عشرہ ہے ماہ رمضان کا، ان کی تمام راتوں میں حضرت احیا فرمایا کرتے تھے، جاگتے رہتے تھے، اور وہ جو عبادات مخصوص ہیں وہ انجام دیتے تھے۔ اب چلتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں کیا عبادات ہم کو انجام دینی چاہیے۔ بالکل حسن بھائی، جو مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے لکھے ہیں وہ چند ایک اعمال ہیں۔ وہ ایک عمل یہ ہے کہ آپ مغرب سے پہلے غسل کریں، تاکہ نماز مغرب آپ کی جو مغربین کی نماز اس غسل کے ساتھ ہو۔ دوسرا عمل جو ہے وہ 2 رکعت نماز ہے، جیسے صبح کی نماز ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے، اور آخر پہ جب نماز ختم ہو جائے تو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، ربی نہیں کہنا، پڑھنا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ مولا فرماتے ہیں، جو شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان میں لکھا ہے کہ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں وہ بندہ یہ عمل انجام دینے کے بعد اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا کہ پروردگار عالم اس کو اور اس کے والدین کو بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ چھوٹی سی نماز ہے، 2 رکعت نماز ہے۔ اس کے بعد جو عمل بیان کیا گیا ہے وہ اس رات میں جاگتے رہنا ہے، احیا کرنا ہے اس رات کو، اور اس رات میں جاگ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، چاہے جس طریقے سے بھی کی جائے۔ بقیہ اعمال بھی جو ہیں وہ مفاتیح الجنان میں لکھے ہیں، میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس کو جا کے دیکھیں، انشاءاللہ آج کی رات سے مستفید ہوں۔ یہ بتائیے کہ اس شب میں کہا جاتا ہے کہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا، تو ہم لوگوں کو اس شب میں ترجیح کیا دینا چاہیے کہ گناہ اپنے بخشوائیں، یا اپنی بندگی کا ثبوت دیں، یا پھر ہم جو ہے اپنے اگلے سال کا جو منصوبہ خدا کے یہاں تیار کیا جاتا ہے اس کو بہتر بنائیں؟ یہ حسن بھائی ہر کسی کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں، کچھ گناہ بخشوانے کے پیچھے ہوتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں لوگوں کی جو عبادت کرتے ہیں ان کی مختلف کیٹیگریز ہیں، کچھ تجار ہوتے ہیں، کچھ ڈرپوک جیسے اہل ترس ہوتے ہیں، اور کچھ عاشق ہوتے ہیں۔ تو جار یہی کہ میں عبادت کروں کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمتیں عطا فرمائے، ثواب عطا فرمائے۔ ڈرپوک وہ کہ جو میں اللہ کی عبادت کروں کہ عذاب قبر سے، مشکلات سے بچ جاؤں۔ کچھ عاشق ہوتے ہیں، نہ وہ قبر کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ وہ جنت کے لالچ سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو لائق عبادت سمجھ کر، سبحان اللہ، اس لیے بندگی کرتے ہیں کہ وہ لائق بندگی ہے۔ اس لیے لہٰذا یہ اپنی اپنی ترجیحات ہیں، کوئی جس طرح کا ہوتا ہے وہ اسی مزاج کے مطابق عبادت کرتا ہے۔ آج کی رات میں نے مولا کا نام لیا تو مولا کی شب ضربت بھی ہے، 2-3 باتیں مولا کے حوالے سے ہو جائیں کہ اولین مظلوم عالم ہے جناب امیر علیہ السلام، کہ حسن بھائی اتنی طاقت اور اتنی قدرت ہوتے ہوئے مولا امیر علیہ السلام کے اوپر جو گزری، اس کا خود مولا کی زبان میں یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا میرے اوپر رسول اللہ کے بعد آیا کہ میری آنکھ میں کانٹا تھا اور میرے گلے میں ہڈی تھی، لیکن ایسے عالم میں بھی میں نے اللہ کے دین مبین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتا رہا، اور جو ہے ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہارا، بلکہ رسول گرامی اسلام کی وصیت کے اوپر عمل کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ رات آ گئی کہ جس رات مثلا ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ مولا کی زندگی میں جب ماہ رمضان، یہ مولا کی آخری ماہ رمضان آیا ہے، 40 ہجری کا ماہ رمضان آیا ہے، تو اس ماہ رمضان میں مولا کا شیوہ یہ تھا کہ مولا پہلے بھی افطار بہت ہی کم چیزوں پہ کرتے تھے۔ ایک رات اپنے مثلا ایک بیٹی کے گھر میں افطار کرتے ہیں، دوسری رات دوسری بیٹی کے گھر میں افطار کرتے ہیں، کبھی امام حسن مجتبیٰ کے گھر میں افطار کرتے ہیں، کبھی امام حسین، لیکن آج کی رات حضرت ام کلثوم کے گھر میں افطار کیا۔ تو روایت بتاتی ہے کہ مولا ساری رات جاگتے رہے، کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی گھر کے دروازے کو دیکھتے ہیں، کبھی دیواروں کو دیکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم یہی وہ رات ہے جس رات کا پیغمبر نے مجھے بتایا تھا
یہی وہ رات ہے جس رات کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ اس رات میری یہ داڑھی میرے خون سے رنگین ہو جائے گی، اس رات مثلا جو ہے امیر المومنین مسجد کوفہ میں جو ہیں وہ قتل ہو جائیں گے۔ اور تو یہ مولا کی جو آج کی رات ہے، اس رات میں تھوڑا خلاف معمول دیکھتے ہوئے بیٹی نے کہا بابا جان آپ آج کی رات مسجد میں نہ جائیں، کسی اور کو بھیج دیں، کسی صحابی کو بھیج دیں، تاکہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اس سے جو ہے مثلا وہ ٹل جائے، وہ ایک بلا ہے ایک طرح کی، وہ ٹل جائے۔ مولا نے فرمایا ام کلثوم میری بیٹی، خدا کی لکھی ہوئی تقدیر کیسے بدل سکتی ہے؟ جس کو ہونا ہے اس کو ہو کر رہنا ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ میں علی اپنے فریضے سے اور اپنے جو میرے اوپر میرا فرض ہے اس کی ادائیگی کو میں اپنی جان کے لالچ میں جو ہے وہ ترک کر دوں، یا اس کو چھوڑ دوں، یا اس کو نظر انداز کر دوں اور اپنی جگہ کی کسی اور۔ کتنی بڑی بات ہے جو امیر المومنین کی سیرت پہ عمل کرنا، امیر المومنین کے شیعہ ہیں۔ واقعاً میں خود دیکھوں کہ میرا فریضہ کیا ہے، اور جب میرا فریضہ کیا فرق پڑتا ہے موت میرے اوپر آ گرے یا میں موت کے اوپر جا گروں۔ اپنے فریضے کی انجام دہی میں حسن بھائی کیا موت، مرنا تو مرنا ہی ہے، بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بھی مرنا ہے، اور اللہ کی محبت اور اس کی ذات کی خوشنودی اور اس کی ذات کو حاصل کرتے ہوئے مسجد میں جا کر ابن ملجم کی تلوار سے بھی جا کر جو ہے وہ زہرآلود تلوار سے بھی جا کر مرنا۔ خیر اگر وقت ہے تو میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں، نہیں تو۔ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں آپ فرما رہے تھے، اگر آج کے دور میں ہمیں ایک اچھا پیروکار بننا ہے لفظ سے آگے بڑھ کے عمل میں، کیا کریں؟ مولا علی علیہ السلام کے آخری جو وصیت ہے حد عقل اس کا مطالعہ کریں اور دیکھیں گے مولا نے کیا چاہا ہے ہم سے۔ میں اس کا مفہوم چونکہ وقت بہت کم ہے عرض کروں گا۔ مولا نے اتحاد ہم سے چاہا ہے۔ مولا نے کہا حسن بیٹے میرے پیروکاروں سے کہنا کہ اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھنا، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھنا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ جس وقت مولا کو یہ ضرب لگی ہے اور مولا زمین پر گر پڑے ہیں تو یہ نماز کا وقت تھا۔ نماز کے وقت میں روایت میں ہے کہ مولا مٹی زمین سے اٹھا اٹھا کے اپنے زخم میں ڈال رہے تھے، اور حسنین شریفین آئے ہیں تو اس وقت مولا بالکل اپنے اس ہوش و حواس میں تھے۔ مولا نے فرمایا حسن بیٹے مجھے رہنے دو، میرے مقتدیوں کو پہلے نماز پڑھاؤ۔ علی کے پیروکاروں کی ایک شان جو ہے وہ نماز کو برقرار رکھنا ہے۔ علی کی ضرب لگتے وقت جو سب سے بڑی خواہش تھی وہ میں یہ تھی کہ میرے مقتدیوں کو نماز پڑھاؤ۔